السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات برکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ نے میرے موضوع کے بارے میں سن لیا ہے کہ ایک انتہائی اہم اور مقدس موضوع اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو کہ فلسفہ قربانی ہے۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں مسلمان اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ کروڑوں
جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہر سال ہم یہ عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا یہ زبان کی لذت اور ذائقے کے لیے ہے، یا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، یا پھر غیر مسلموں کی طرح کسی دیوتا کے نذرانے کے طور پر چڑھاوا چڑھانا ہے، یا پھر جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی اللہ کو ہم گوشت یا خون پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی کوئی حکمت اور فلسفہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ان قربانیوں سے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ خون تمہاری زمین پی جاتی ہے اور گوشت تم خود اور آپ کے معاشرے کے لوگ اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو پھر حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ یہ لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ہر سال سالانہ طور پر ذبح کرنا، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ بلا شبہ دین اسلام نے جو چیز ہمارے لیے مقرر کی ہے اس میں بہت سے فضائل اور بہت ساری حکمتیں، بہت سارے فلسفے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو، ان فلسفوں کو، ان کا احاطہ کرنا اور ان کو بیان کرنا یہ ناممکن ہے، خصوصاً اس انتہائی مختصر مجلس میں اور مختصر وقت میں۔ آج میں آپ کے سامنے ان فلسفوں میں سے، ان مقاصد میں سے صرف 5 مقاصد اور 5 فلسفے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فلسفہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد تخلیق جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو پورا کرے، اور عہد الست جو اس نے عالم ارواح میں اپنے رب سے ایک خاص عہد کیا تھا، میثاق کیا تھا، اس کو پورا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے احکام و مسائل جہاں پر بیان فرمائے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو جہاں پر بیان فرمایا، وہیں اللہ تعالی نے اس فلسفے کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ بندہ اپنے الہ اور معبود کی معرفت حاصل کر کے اس کی توحید کا اقرار کرے، اور پھر اس عمل کو خاص اپنے اس رب کے لیے مخصوص کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ مجھے بہت سارے بھائیوں نے کہا کہ قرآن سنا دیں۔ میں سلمان بھائی کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کھڑا کر رہے ہیں، سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بھی بٹھا دیں، ایک تو ہم مریض آدمی ہیں۔ تو انہوں نے تو کہا، تو لیکن پھر مجھے اپنے ساتھیوں کا خیال آیا کہ انہوں نے ایک سیٹ اپ وہ بیچاروں نے لگایا ہوا ہے، تو پھر سارا کام دھرم برم ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے ان بھائیوں کی خواہش کو پورا کرنے کی کہ قرآن مجید جو ہے وہ طرز سے پڑھ سکوں، لیکن اگر میرے سانس نے ساتھ نہ دیا، طبیعت نے ساتھ نہ دیا، تو انشاءاللہ پھر اشارے کرتے جائیں گے اور آپ کے سامنے صرف عام
روٹین کے مطابق حضر کے لحاظ سے قرآن مجید کی تلاوت کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین اس پہلے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تمام قوموں کے لیے اس قربانی کے عمل کو مقرر کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر فلسفہ اور حکمت کیا تھا؟ فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس کا نام لینا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیونکہ تمہارا الہ اس قربانی کو پیش کرنے والوں کا معبود برحق وہ صرف اور صرف وہ اللہ ایک ہے جس کے لیے تم عمل کر رہے ہو نا۔ فرمایا اور جس کی سنت پر عمل کر رہے ہو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور پوری کائنات کے سامنے اس بات کا اعلان اس نے کیا تھا۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ اس نے اپنی قوم کے سامنے اور اپنے آبا کے سامنے اور اسے اس وقت کی حکومت کے سامنے یہ اعلان فرما دیا، فرمایا میں ان سارے جھوٹے معبودوں سے لا تعلق ہو رہا ہوں۔ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ میں نے صرف اور صرف اپنے رب کے لیے یکسوئی اختیار کر لینا۔ پر میں اسی طرح تمہارے ہاتھ کو رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اتباع میں یہ اعلان فرمایا۔ اللہ نے ان کو کہا آپ بھی اعلان فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ بلا شبہ میری نماز اور میری یہ قربانی، فرمایا مفسرین جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بلا شبہ ہماری بدنی عبادات، بلا شبہ ہماری مالی عبادات، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہے، چاہے وہ روزے کی شکل میں، چاہے وہ حج اور جہاد کی شکل میں، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں، چاہے وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں، چاہے وہ سالانہ یہ جانور کی قربانی کرنے کی شکل میں، بلکہ فرمایا وہ محیایا، میری زندگی
میرے شب و روز، میرے لیل و نہار، میرا ایک ایک لمحہ، ومماتی، بلکہ میرا تو اس دنیا سے رخصت ہونا، میرا مرنا بھی اگر کسی کے لیے ہے نا، فرمایا تو رب العالمین، اس رب العالمین کے لیے لا شریک لا، میں اپنی زندگی کے کسی عمل میں، میں اپنی بدنی عبادات میں، میں اپنی مالی عبادات میں کسی اور کو اس کا ساجی اور ند نہیں بناتا۔ اسی طرح مومنو، تمہیں بھی حکم دیا اللہ رب العالمین نے، یہ قربانی کے جانور تم نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کا فلسفہ سمجھ کے جاؤ نا۔ تم نے صرف دنیا والوں کو نہیں دکھانا میں نے بڑا تنومند صحت مند جانور خریدا، میں نے بڑا قیمتی اور نفیس جانور خریدا، نہیں بلکہ فرمایا تم نے بھی اس جانور کو قربان کرنا ہے تو تمہیں اللہ یہ حکم دیتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا فلسفہ سمجھ لو کہ اللہ کے لیے خالصتاً یہ عمل کرنا ہے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ پھر تم نے اس کا فلسفہ، اس کا اصل مقصد، اس کی جو حکمت تھی اس کو ضائع اور برباد کر دیا۔ تم لوگوں سے لا تعلق ہو جاؤ، تم جھوٹے معبودوں سے لا تعلق ہو جاؤ، ان سے نہ ڈر ہو جاؤ، یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ فرمایا نہ ڈر تم نے کائنات کے جھوٹے معبودوں سے ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس توحید پر اتنے ہی زیادہ پختہ ہو جاؤ اور کائنات کے جھوٹے معبودوں سے اتنے نہ ڈر ہو جاؤ کہ تم اپنے رب سے بھی نہ ڈر ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ یہ توحید تمہارے اندر عاجزی انکساری کو پیدا کرے، اسی لیے اللہ نے اس آیہ مبارکہ کے اختتام پر یہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، بشارت دیجئے ان کی، ان لوگوں کو جو عاجزی انکساری کرتے صرف اور صرف انہی کی قربانی قبول ہوتی ہے جو اس کے اصل فلسفے کو سمجھ آتے ہیں۔ فرمایا اسی لیے دوسرا فلسفہ اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ اس کا گوشت وہ تم کھا جاتے ہو، اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، تمہاری طرف سے پہنچتا ہے تو کیا؟ جو اس قربانی کا حقیقی فلسفہ ہے، اور وہ ہے تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کی خشیت، للہیت، یہ اللہ کا ڈر اور خوف جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یہ ڈر اور خوف پہنچتا ہے، یہ تقوی پہنچتا ہے۔ اور فرمایا بلکہ یہ ایسا فلسفہ ہے دوستو کہ یہ ہر عبادت کا فلسفہ ہے، ہر عبادت کا مقصد ہے۔ فرمایا کہ ہر عبادت، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ ذکر و اذکار ہے، چاہے تلاوت قرآن ہے، چاہے جہاد ہے، کوئی بھی عمل، فرمایا ان سب کا بنیادی فلسفہ اور حکمت وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ بلکہ میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے بھی آ کر اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلے اسی فلسفے کو بیان فرمایا، فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ وَاتَّقُوهُ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں پیدا کر لو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے سامنے یہ پیش فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، بلا شبہ اللہ تعالی تمہاری ان شکلوں کو نہیں دیکھتا،
تمہاری سفید چمڑی کو نہیں دیکھتا، تمہارے تنومند یہ صحت مند اجسام کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ تم نے یہ قربانی کتنے پیسوں کی خریدی ہے، دیکھتے تو کیا دیکھتے وَلَكِنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ فرمایا وہ اللہ رب العالمین تو تمہارے یہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس دل میں اخلاص کتنا تھا، تقوی کتنا تھا، للہیت اور خشیت کتنی تھی۔ دوستو اور بھائیو آگے چلیے، ٹائم نہیں ہے، تیسرا فلسفہ سن لیجئے۔ تیسرا فلسفہ کیا ہے؟ اس قربانی کو ہر سال جو تم ادا کرتے ہو، ہر سال تم جانوروں کو قربان کرتے ہو، فرمایا سیرت ابراہیمی کا احیاء ہے، تمہیں یاد دہانی کروانا ہے کہ جس کی سنت میں تم ہر سال یہ عمل کرتے ہو، اس کی سیرت کو پڑھو بھی، اس کا مطالعہ بھی کرو۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کیسی تھی؟ صرف یہ جانور قربان کرنا ہی تھا، اور تم تو جانور قربان کرتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا، کبھی غور کیا اس ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے اللہ کے سامنے کیا پیش کیا تھا؟ دوستو اور بھائیو توجہ کیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قربانی کے لیے اونٹ اور گائے اور بچڑا یا پھر بھیڑ بکری اور یہ اس طرح کے جانور پیش نہیں فرمائے تھے۔ اللہ نے مطالبہ ان سے کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین۔ ذرا غور تو کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کیا گیا؟ مطالبہ یہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ اے ابراہیم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، قربان کر دو۔ محبوب ترین چیز کیا؟ بیٹا مانگا، بیٹا مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی کون سا جس کے لیے جناب ابراہیم نے دعائیں کر کر کے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعائیں کر کے مانگا تھا، رب هب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا بڑھاپے کی عمر میں، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اللہ نے مانگ لیا۔ اس لیے مانگا کہ دین کی پڑھائی کے لیے وقف کر دو، اس کو جہاد کے لیے بھیج دو۔ نہیں، اللہ نے مانگا تو فرمایا قربان کرنے کے لیے مانگا، اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ دوستو کبھی غور کیا کرو، اللہ اگر اسماعیل کی قربانی کو قبول کرتا، اسماعیل ہی قربان ہو جاتے، تو آج مجھے اپنا بیٹا رحاب، زکوان سعدی ان کو قربان کرنا پڑتا، مجھے اپنے بیٹے عبداللہ عبد الرحمن کو قربان کرنا پڑتا، مجھے اسامہ کو قربان کرنا پڑتا، مجھے اپنے ان لختے جگر کو اللہ کے سامنے قربان کرنا پڑتا، تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی؟ آج ہم جانور تو آرام سے ذبح کر دیتے ہیں، اگر آپ سے قربانی مانگی جائے وقت کی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج قربانی مانگی جائے مال کی، ہمارے پاس مال وہ ختم ہو جاتا ہے، اپنی ضروریات سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ سے قربانی مانگی جائے آپ کی پراپرٹی جائیداد کی، ہم ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ دوستو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے ہم کون کون سی قربانی پیش کرتے۔ صرف ایک
جانور کو سالانہ طور پر ذبح کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی قربانی پیش کر دی. نہیں دوستو، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فرمایا تم اس وقت تک اللہ کی جنت حاصل نہیں کر سکتے. بہت سارے مفسرین نے البرہ کی تفسیر یہ جنت کی ہے. فرمایا یہ نیکی جو جنت کا حصول، وہ نیکی بھی نہیں پا سکتے، بلکہ اللہ کی اس جنت کو بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر دیتے. دوستو اور بھائیو، آگے چلیے، میرا وقت ختم ہو گیا. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. وہ آخری بات یہ ہے کہ اس قربانی کا فلسفہ یہ سمجھیے، جو اللہ کے راستے میں آپ قربان کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ضائع اور برباد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر اس قربانی کے مسائل کو پیش کیا ہے، سورۃ الحج کا یہ رکوع جا کر پڑھیے، جہاں پر قربانی کے احکام اور مسائل اور اس کے فلسفوں کو بیان کیا ہے، وہاں اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارے فلسفوں کو بیان فرمایا. فرمایا جو اللہ کے راستے میں تم قربان کر دیتے ہو، اللہ رب العالمین کبھی اس کو ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ اس کا صلہ تمہیں عطا فرماتا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اللہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو نا، یہ اللہ کے شعائر کو تم پورا کرتے ہو، تو فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، آپ لوگوں سے، آپ جب یہ تہوار آتا، یہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا، آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں، لوگوں سے قرض لے کر آپ یہ قربانی کا عمل کر لیا کرتے تھے. آج تمہارے پاس برتھ ڈے منانے کو پیسے ہیں، لیکن قربانی کے وقت تمہیں اپنا قرض یاد آ جاتا ہے. امام سفیان ثوری قرض لے کر ادا کیا کرتے تھے. آپ کے شاگردوں نے، آپ کے امتیوں نے پوچھا، آپ کے مقتدیوں نے پوچھا، امام صاحب آپ ایسے کیوں کرتے؟ آپ قرض اٹھا کر یہ قربانی کا عمل کیوں کرتے؟ فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. میں قرض ادا کر دوں گا، میں اس بلائی سے اور خیر سے محروم نہیں رہنا چاہتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سب کو یہ بیان فرماتا ہے، میں قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له. قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تمہیں نعم البدل عطا فرماتا ہے. کیسا نعم البدل؟ ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. آپ نے دیکھا یہ جانور سالانہ طور پر ذبح نہیں ہوتے، بلکہ یہ روزانہ کی بنیاد پر بھی ذبح ہوتے ہیں. اونٹ بھی، گائے بھی، بچڑا بھی، اور یہ بکرے بھی، اور بھیڑ بھی، چکرے بھی، دمبے بھی، سارے جانور روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں جانور یہ ذبح کیے جاتے ہیں. پھر آ کر یہ سالانہ طور پر کروڑوں کی تعداد میں یہ ذبح کیے جاتے ہیں. اور جب ان کی ولادت ہوتی ہے ایک یا دو، ان کا مادہ جو ہے وہ ایک یا دو بچے وہ ان کی ولادت ہوتی ہے. لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اونٹوں کے بھی ریوڑ دیکھتے ہو، گائے کے بھی، بچڑوں کے بھی، اسی طرح بکروں کے بھی، دمبوں کے بھی ریوڑ دیکھتے ہو. اس کے مقابلے میں ایک نجس مخلوق کتا
اس کی مادہ جو ہے 9 سے 11 بچے دیتی ہے، نہ روزانہ کی بنیاد پر نہ سالانہ کے تہوار کے طور پر ایک بھی ذبح نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے۔ دوست اور بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں فلسفہ سمجھایا، تم اللہ کے راستے میں جو جو کچھ قربان کرتے جاؤ گے اللہ رب العالمین اسی میں برکت ڈالتا جائے گا، اسی کے اندر اللہ کثرت پیدا کرتا جائے گا، اسی میں اللہ تمہارے لیے اضافہ فرماتا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے، جس کے لیے چاہے وہ کئی گنا اضافہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کے فلسفے اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔